من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام العالم بزمانہ لا تحجم علیہ اللوابس۔ بہرحال دامان وقت میں گنجائش نہیں ہے اور ایک استاد محترم کے بعد ایک شاگرد کے گفتگو کرنا یہ بھی شاید ادب کے دائرے میں نہ رہے، لیکن الامر فوق الادب یہ بھی ادب کا ایک نشانی ہے کہ جب کوئی ہم اور آپ کو دستور دیں ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہاں پہ حاضر ہوا ہوں۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر اکبر شاہ صاحب کا تہ دل شکر گزار ہوں کہ آپ نے واقعاً بہترین انداز میں آج کے صورتحال پر اور رسول گرامی اسلام کے کردار کے حوالے سے اور مسلمانوں کی ذمہ داری کے حوالے سے ایک بہترین بیانات سے ہمارے جوانوں کو مستفیض فرمایا۔ ہم اس کا تہ دل آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور محفل میں آئے ہوئے باقی پروفیسر حضرات، پروفیسر مظفر صاحب اور پروفیسر ابرار صاحب، پروفیسر عارف صاحب اور دیگر دوست احباب جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اور یہاں پہ ہمارے دہلی اسٹوڈنٹس یونین اقصد کے جتنے بھی دوست احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ہم ان سب کو آج کی محفل میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں اور شکریہ عرض کرتے ہیں کہ یہاں آپ لوگ تشریف لائے۔ بہرحال آج ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج دو عظیم شخصیت کی ولادت باسعادت ہیں۔ یہ ایک اتفاقی نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا کا ایک قانون ہے کہ آج رسول اسلام جو عالم بشریت ہے، جو عقل بشر ہے، ان کی ولادت باسعادت ہوئی، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے جانشین امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے۔ آج ہمارا مکتب جس نام سے مشہور ہے وہ مکتب جعفری سے مشہور ہے، لہٰذا جس پیام کو رسول گرامی اسلام نے لایا تھا اس پیام کو آج ہم لوگوں تک پہنچانے کے لیے جس شخصیت نے، جس امام نے سب سے زیادہ زحمت کی، اور جو ہمارے اور آپ کے پاس آج قال صادق کے نام سے موجود ہیں، وہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے کارنامے ہیں۔ لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں ایک دو تین احادیث آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ تاکہ تبرکاً احادیث بھی آپ لوگوں کی خدمت میں رہے، اور ساتھ میں ایک دعائیہ کلمات کے ساتھ محفل کا اختتام کروں گا، چونکہ اکثر جوانوں کے اگزام چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں ہمیں ہر وقت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور سب سے بزرگ ہستیاں یہاں پہ ہیں، ان کو بھی اپنے میٹنگز میں بھی حاضر ہونی ہے۔ ایک دو باتیں جوانوں، یہ کہ رسول گرامی اسلام کی تعلیمات اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے ہم اور آپ کو جو چیز حاصل کرنی ہے وہ یہ کہ بیداری اور شعور اپنے اندر ایجاد کرنی ہے، جس کے جانب ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ آج ہم مسلمانوں کی پسماندگی کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے اندر جو کوالٹیز ہیں، جو ہمارے اندر سرمایہ ہے، اس کا ہمیں اور آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ آج بہترین دین ہم مسلمانوں کے پاس ہے، بہترین پیام، میسیج، کتاب ہم مسلمانوں کے پاس ہے، بہترین نبی ہم مسلمانوں کے پاس ہیں، اور بہترین نبی کے جانشین امام ہم مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم پسماندہ کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ہمارا دین نہیں ہے، اس کی وجہ قرآن نہیں ہے، اس کی وجہ پیغمبر گرامی اسلام نہیں ہے، اس کی وجہ ہم پیروکار ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہم لوگوں نے اس میسیج پر عمل نہیں کیا۔ جس دوران ان لوگوں نے عمل کیا، جب پیغمبر گرامی اسلام جو اس دور میں نہ کوئی وسائل، نہ کوئی ٹیکنالوجی، نہ کوئی فون، کچھ بھی آج جو ہمارے اور آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے ہم بہترین خدمت اپنے دین کے کر سکتے ہیں، یعنی دین کی خدمت، بلکہ دین تو خود ایک ذریعہ ہے، دین وسیلہ ہے تاکہ دین کے ذریعے ہم اپنی خدمت کر سکیں۔ لیکن اس دور کے لوگوں نے بغیر ان وسائل کے جب عمل کیا تو آج تقریباً 50-60 ممالک کو اس دور میں انہوں نے فتح کیا۔ آج ہم اور آپ عمل نہیں کرتے، ان دینی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اس کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں۔ آج نہ اپنے خاندان کو بدل سکتے ہیں، نہ محلے کو بدل سکتے ہیں، چاہے کہ ہم دنیا کو بدلیں۔ خب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے پاس میسیج موجود ہے،
پیام موجود ہے، صرف ہم اور آپ کو تھوڑا اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے، اپنے آپ کو اس مسئولیت کی طرف لے جانا ہے، اس ذمہ داری کی جانب لے جانا ہے جس کی جانب پیغمبر کے زمانے کے لوگوں نے اپنے آپ کو پہنچایا ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں ہم اور آپ غافل نہیں رہ سکتے۔ اگر آج ہم اور آپ غافل رہے، جاہل رہے تو ایک بہت بڑا جرم ہوگا۔ آج آپ کے پاس بہترین فیسلٹیز ہیں، بہترین لوگ ہیں، یہ ڈاکٹر حضرات جو آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ جیسے اسٹوڈنٹس تھے، لیکن آج ایسے مقام پر فائز ہوئے کہ دہلی جیسے شہر میں آ کر اور دہلی کے مین جگہوں پر یونیورسٹیوں میں یہ لوگ آج پروفیسر یا کوئی لیکچرر ہیں تو کوئی اس فیکلٹی کے سربراہ ہیں۔ جوانوں، یہ سب ایک عبرت ہیں۔ اسلام کے بغیر نہ ہمیں عزت ملے گی، نہ ہماری سربلندی ہوگی۔ اس بنا پر یہ جو خدمات ہم اور آپ یہاں انجام دیا کرتے ہیں، یہ تو ان کو صرف رسم نہ سمجھیے، بلکہ اسے ہمارے اور آپ کی زندگی کا ایک حصہ سمجھیے۔ یہ لازم ہے کہ ہم اور آپ رسول اللہ کی زندگی سے آگاہی تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس ہمارے اساتذہ آئیں، ہمیں بتائیں کہ کس طرح ہم رسول اللہ کی زندگی سے، امام جعفر صادق کی زندگی سے آشنا ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم غفلتوں میں رہیں، آج جو سب سے خطرناک جنگ جو ہم اور آپ کی ہے وہ جو سافٹ وار ہے، جس کی جانب ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی گشادہ انداز میں آپ لوگوں کی طرف پیغام پہنچایا۔ آج دشمن ہمارے جسم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، ہمارے جسم کے لیے وہ بہترین وسائل ایجاد کر چکے ہیں۔ آپ کی جسم بیمار نہ ہو، دوائیاں ایجاد کر چکے ہیں۔ آج جو جنگ ہے، یہ سافٹ جنگ میں ہمارے آئیڈیالوجی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہمارے فکر کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہمارے عقائد کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس میں ہم اور آپ کو آگاہ رہنا ہے۔ آج کے دور میں ہم شیعہ مسلمانوں کے درمیان، ہم سنی مسلمانوں کے درمیان اب لوگوں میں خود ایسے عالم دین ایجاد ہوئے ہیں، خود ایسے حوزے بنائے گئے، حتیٰ مسجد بنائے گئے ہیں جس کے ذریعے لوگوں کو اختلافات کی طرف، لوگوں میں تفرقہ ایجاد کرنی ہے۔ اس ماحول میں ہم اور آپ کو بیدار رہنا ہے کہ کس عالم دین سے ہم دین حاصل کریں، کس مجتہد سے ہم دین حاصل کریں، کس مسجد سے ہم دین حاصل کریں۔ لہٰذا جوانوں، آج اگر ہم اور آپ بیدار نہ رہیں، غفلتوں کا شکار ہوں، تو آج آپ کا گمراہ ہونا، آج آپ کا منحرف ہونا بہت آسان ہو چکا ہے۔ ایسے دور میں ہم اور آپ نکلیں، باہر آئیں تو کیا ہے، کون ہے جو آپ کو نجات دے سکتا ہے اس دور میں؟ میں نہیں کہتا ہوں۔ ایران کے مشہور ایک عالم دین ہے ڈاکٹر رفیع، وہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں جوانوں کو لازم ہے کہ اپنا ہاتھ ایک عالم دین کے ہاتھ میں دے دیں۔ کوئی بھی شبہ، چونکہ آج دشمن آپ کو دو ہی راہوں سے گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک راستہ یہ کہ آپ کے دین، آپ کے عقیدے مختلف فلم، مختلف ایپ، مختلف گیم، مختلف آڈیوز، ویڈیوز کی صورت میں آپ کو گمراہ کریں گے۔ دوسرا راستہ ہے آپ کے اندر شبہ ایجاد کریں گے، مختلف عقائدی، فکری، اختلافی باتوں کو ایجاد کریں گے جس کی بنا پر آپ کو نا امید کرنا ہے۔ شیطان، جسے ہم لوگ آپ شیطان سمجھتے ہیں، شیطان کا ایک حربہ یہ ہے کہ لوگوں کو نا امید کرتا ہے۔ آج آپ مختلف پروگرام یا ویسٹرن فلسفی کے جو ڈیپ تک ہم اور آپ جاتے ہیں، اس میں جو چیز انسان کو ملتی ہے وہ نا امیدی ہے جوانوں۔ آج ویسٹرن فلسفی یا ویسٹرن، وہاں کے جو بھی جتنے بھی پیروکار ہیں، وہ جس چیز میں مبتلا ہے، وہ آپ دیکھیے، وہ پوچھ گرائی میں مبتلا ہے، یا ہیپیزم میں مبتلا ہے، یا انسان پرستی میں، ہیومنزم میں مبتلا ہے، اور نہلئزم میں مبتلا ہے۔ نہلئزم کا مطلب ہوتا ہے زندگی بغیر مقصد کے۔ آج جو اپنے آپ کو دنیا کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں کہ ہم ہی دنیا کو چلا رہے ہیں، ہمیں ہی حق ہے دنیا، UN ہمارے پاس ہوں، نیٹو ہمارے پاس ہوں، پوری دنیا کی طاقت ہمارے پاس ہوں، آج وہ اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا چکے ہیں کہ وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے پتہ نہیں ہے۔ نہلئزم کا شکار ہو چکے ہیں۔ کیا ہم اور آپ کو ایسے بننا ہے؟
اس خدا نے، اس خالق نے ہم اور آپ کو جو راہ بتایا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو آیا ہے اسی کی جانب سے، جانا ہے اسی کی جانب، ایک صاف راہ ہمارے پاس، راستہ موجود ہے، ہم نہلیزم کے شکار نہیں ہوں گے، ہمارے پاس دین وسیلہ ہے، ہمارے پاس یہ ساری چیزیں دینی عبادات سب وسیلہ ہیں، مہم ہم اور آپ ہیں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ انسان میں تجھے آگے لے جانا چاہتا ہوں، تجھے بہشتی بنانا چاہتا ہوں، اور لاسٹ میں بہشت بھی ایک وسیلہ ہے۔ سب سے مہم کیا ہے؟ قرب الہی ہے، خدا تک ہم اور آپ کو پہنچنا ہے۔ انا للہ، ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں، خدا تک جانا ہے، دنیا کی ساری چیزیں حتی بہشت کی ساری چیزیں وسیلہ ہے کہ قرب الہی تک۔ اب آپ آج اپنے آپ کو تولو کہ اس مقام کے لیے کہ جہاں مجھے قرب الہی تک جانا ہے، اس حساب سے میں ابھی کہاں کھڑا ہوں، میرا مرحلہ کہاں ہے۔ لہٰذا جوانوں، آج کے دور میں یہ ساری شبہات ایجاد کریں گے اور مختلف پروگراموں کے ذریعے آپ کو جدا کیا جائے گا۔ اس جنگ کو آپ اور ہم، جس کو رہبر معظم انقلاب نے فرمایا تھا جنگ نرم، سافٹ وار کی جنگ ہے، اس میں ہم اور آپ بالخصوص اسٹوڈنٹس، رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ اب وہ میڈیا کا خوب استعمال کریں، میڈیا کا استعمال کریں صحیح فکر کو پہنچانے کے لیے، میڈیا کا استعمال کریں ائمہ کے قول کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، میڈیا کا استعمال کریں قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ آج کے دور میں اگر کوئی قرآن سے غافل رہے تو کوئی اور مجرم نہیں ہوگا، جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہی مجرم ہوں گے۔ اس دور میں ہمارے اور آپ کی ڈیوٹی بہت زیادہ ہے۔ مسلمان ہونا یہ ٹائٹل کا نام نہیں ہے نا، یہ القاب تو نہیں ہے، مسلمان ڈیوٹی کا نام ہے، ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اور آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو بہت بڑی ذمہ داری ہم نے مول لی ہے۔ لہٰذا جوانوں، اس دور میں ہم اور آپ شبہات سے بچے رہیں تو امام جعفر صادق 3 باتیں کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے خط لکھا ہے، خط اور حدیث میں فرق ہے۔ خط امام خود لکھتے ہیں، حدیث یہ ہے کہ دوسرے نقل کرتے ہیں۔ امام نے یہ فرمایا، اس خط میں لکھتے ہیں امام کہ آپ چاہتے ہو کہ اس دنیا میں سرخرو جئیں، عاقبت بخیری ہوں، یعنی آپ عاقبت بخیر ہو آپ کی، تو کیا کریں؟ امام جعفر صادق اس خط میں لکھتے ہیں عاقبت بخیر ہونے کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ خدا کی نعمتوں کو معصیت میں خرچ مت کرو۔ بس جوانوں، اس حدیث میں اپنی مجلس کو خاتمہ دوں گا، یہ دعا یا کلمہ رہے انشاءاللہ۔ امام فرماتے ہیں کہ خدا کی نعمتوں کو معصیت میں صرف مت کرو، عاقبت بخیری چاہتے ہو تو۔ آپ کو خدا نے آنکھ کی نعمت دی، آپ کو خدا نے کان کی نعمت دی، آپ کو خدا نے ہاتھ دیے ہیں، آپ کو خدا نے پیر دیے ہیں، یہ جو ہمارے جسمی نعمتیں ہیں۔ آپ کو خدا نے ایک اچھے ماں باپ دیے، اچھا ماحول دیا، دہلی جیسے ایک ماحول دیا، یونیورسٹیاں دیں، اور ایسی نعمتوں میں آپ کو ایک بہترین استاد ملے، یہ سب کے سب نعمات ہیں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں کو آپ اپنے آنکھ کے ذریعے گناہ مت کرو، آپ اپنے کان کے ذریعے گناہ مت کرو، آپ اپنے ہاتھوں کے ذریعے گناہ مت کرو، معصیت مت کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ عاقبت بخیری، کہ آپ سعادت مند چاہتے ہو، آپ کل خدا کے پاس آبرومندانہ زندگی کے ساتھ جانا چاہتے ہو، تو ان خدا کی نعمتوں کو معصیت میں صرف مت کرو۔ امام جعفر صادق کے پاس ایک جوان آتا ہے، امام کی کلاس میں بیٹھتا ہے، امام کہتا ہے کہ فوراً اٹھ چلے جا، تو نے ماں کو ناراض کر کے یہاں پہ آئے ہو، پہلے جاؤ اپنے ماں کے دل جیتو، پھر آؤ یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اور آپ کو اگر ماں کی نعمت دی ہے، باپ کی نعمت دی ہے، اس کی قدر کریں، اس کی اہمیت جانیں۔ یا امام جعفر صادق کے ایک صحابی ساتھ چل رہے ہیں، اور چلتے چلتے اس نے اپنے غلام کو آواز دی، ایک بار آواز دی جواب نہیں دیا، 2 بار آواز دی جواب نہیں دیا، تیسری بار آواز دی تو اس نے جب جواب دیا تو اس صحابی نے ایک حرامزادہ کلمہ استعمال کیا۔ امام فوراً رک گئے، چلتے چلتے کہا تو نے کسے حرامزادہ؟ میں سمجھا تھا کہ تم مومن ہو۔ اس صحابی نے عرض کیا مولا یہ کافر، اس کی ماں کافر ہیں، اس لیے میں نے ایسا استعمال کیا۔ مولا نے فرمایا ہر دین میں اس کا اپنا صیغہ ہوتا ہے، اس طرح تم کلمات کا استعمال مت کرو۔ لہذا جوانوں، پہلی چیز یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ عاقبت بخیری چاہتے ہو، خدا کی نعمتوں کو غلط استعمال مت کرو، معصیت میں استعمال نہ کرو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خدا کے حلم سے پر غرور مت ہو۔
اگر ہم اور آپ ایک گناہ کرتے ہیں، 2 گناہ کرتے ہیں، 3 گناہ کرتے ہیں، خدا چھپاتا ہے، خدا ستار العیوب ہے، خدا انسان بندوں کے گناہوں کو، راز کو چھپاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس پر غرور مت کرنا، تم سمجھو کہ اگر جو خدا چھپا رہا ہے میں کرتا جاؤں اور غرور کی حالت میں مبتلا ہو جاؤ، تم عاقبت بخیرین تمہارے اندر نہیں ہے۔ لہٰذا جوانوں، جب بھی، چونکہ شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ ایک گناہ کرو گے تمہیں کل پہ ٹالنا ہے، کہیں گے آج تمہیں اپنے گناہ کیا، فوراً توبہ کرنے کے لیے جائیں گے، شیطان کہتا ہے کہ شب جمعہ توبہ کر لو، شب قدر آنے والا ہے توبہ کر لو، اس طرح کہہ کر وہ ٹالتا رہتے، آخر میں کہتے اتنی گناہ تو کر لیا، آپ نا امیدی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ اب تو تمہارے گناہ بخش نہیں دی جائیں گے۔ لہٰذا جوانوں، جب بھی کوئی گناہ ہو فوراً توبہ کر لو، کیونکہ امام فرماتے ہیں عاقبت بخیری چاہتے ہو، خدا کے نے جو گناہ تمہارے، جو تم نے غلطی کی ہے اس پہ اگر پردہ پوشی کی ہے، اس پر غرور مت ہونا۔ تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ جو بھی معصوم سے، جو بھی ہم اہل بیت سے منسوب ہیں، ان کا احترام کرو۔ مجلسیں ہم سے منسوب ہیں، آ جاؤ مجلسوں میں شرکت کرو۔ دعائیں ہم سے منسوب ہیں، ہماری دعاؤں کو پڑھو، زیارتوں کو پڑھو۔ کوئی عالم دین ہم سے منسوب ہے، ان کا احترام کرو۔ کوئی بھی، جہاں پہ عالم دین سے مراد، ایک چیز جو متاثرہ ہمارے یہاں ذہن میں آ گئی ہے، عالم دین سے مراد عالم جسے ہم اور آپ کہیں تو ہر کوئی عالم ہے، ان کا احترام کریں۔ آپ سب آج پروفیسر صاحب ہیں، ان سے یہ سب کے سب عالم دین ہیں، جو آپ اور ہم پڑھ رہے ہیں سب دین ہیں۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ جو پڑھائی ہم اور آپ کریں یہ دین سے ہٹ کر ہیں، وہ اگر ہیں تو ہمارا دین کامل نہیں ہے، پھر اسلام کامل نہیں ہے۔ میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب شاید ایک شاگرد کا جملہ ہے، اگر ہو تو آپ اصلاح فرمائیں گے اس فکر کو۔ میں کہتا ہوں اپنے جوانوں سے کہ آج چاہے کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، چاہے فزکس پڑھ رہے ہیں، یا کوئی دوسرا رشتہ سلیبس آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ سب دین ہے۔ ان کو صرف قربتاً الی اللہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جس دن آپ نے اپنی فزکس کی کتاب کو قربتاً الی اللہ کھولا، بالکل ویسے ہی ہے کہ ایک طالب علم حوزے میں جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم قربتاً الی اللہ کے حدیث کی کتابیں کھولتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ مولا کائنات کی جو حدیث ہے کہ العلم یہدی الی الحق، علم حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ بے شک وہ علم مطلق ہے، چاہے کوئی بھی علم، بے شک سائنس پڑھ رہے ہوں وہ بھی حق کی طرف ہدایت کریں، ایمانداری کے ساتھ۔ تو یہ لوگوں نے بانٹ رکھا ہے کہ ایسا ہے، وگرنہ علم مطلق ہے جہاں بھی بات ہوتی ہے، جہاں علم ہے وہاں اسلام۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب نے ایک شاگرد کی اس بات کو، اس فکر کی تائید کر دی، شکریہ عرض کرتے ہیں۔ لہٰذا جوانوں، آپ ان سے آپ اندازہ کرو، جب ساری علم ہمیں حاصل کرنا ہے، لیکن اپنے علم کو جہد دو۔ جس دن جہد نہیں دیں گے تو آپ ایک نوکری حاصل کر لو گے، نوکر بن کے مر جاؤ گے، لیکن آپ واقعی معنی میں سعادت مند انسان نہیں بن پاؤ گے۔ اور ایک چیز جو امام جعفر صادق ہمیشہ سفارش کرتے ہیں کہ اپنے والدین کا احترام کرو، اپنے والدین کو یاد کرو، ان کے حقوق کو جانو۔ اور تیسری چیز جو امام فرماتے ہیں، صحیح دوست کا انتخاب کرو۔ امام سے کسی نے پوچھا کہ آپ دوست کے حق کیا ہیں؟ فرمایا 30 حق ہیں، لیکن ایک حق مہم ہے، اس کو جان لو کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اسے کے لیے بھی پسند کرو۔ لہٰذا جوانوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بہت سی باتیں وہ بہرحال مفصل گفتگو ڈاکٹر صاحب نے کی ہے۔ میں پھر ایک بار تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام دوستوں کی خدمت میں آج کے اس پرمسرت موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ بہرحال ایک دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگارہ، ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، اس جمع میں موجود مومنین جوانوں کی جو بھی حاجات ہے روا فرما، ہم سب کو وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ پروردگار، ہمیں علماء، مراجع، بالخصوص رہبر معظم انقلاب آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ مکارم و دیگر مراجع تعلید کی ہمیں تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، ہمارے مرحومین نعوذ باللہ عذاب میں ہو تو بحق ابا عبداللہ الحسین عذاب سے رہائی فرما، اور ان کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارہ، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ الى ارواح المؤمنین والمؤمنات نہدی سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ ولم یکن له کفوا احد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع الله بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. بہرحال آخر میں ایک اعلان سماعت فرمائیے گا، وہ یہ کہ یہ کلاسز ڈاکٹر حضرات جو یہاں تشریف فرمائیں انشاءاللہ یہ ایک جگہ ہے، یہاں پہ ہمارے کارگل کے لداخ کے اسٹوڈنٹس جمع ہوتے رہتے ہیں، ہر ہفتے میں یہاں دعائے کمیل بھی ہوتی ہیں، اور سیٹرڈے کے دن اسلامک کلاسز کے حوالے سے ہمارے یہاں کے بھی پروفیسر حضرات بھی آتے ہیں، خود اسٹوڈنٹ میں سے کوئی تیار ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ہیں. آپ میں سے کسی کے پاس اگر ٹائم ہو تو سیٹرڈے سنڈے انشاءاللہ کوئی بھی ٹائم نکالیے، یہاں پہ سب لوگ آ کے علمی ڈسکس کیا کریں گے. بہرحال جب ہم نے سب تعلیم اسلام مان لیا ہے تو ہر موضوع پہ انشاءاللہ یہاں پہ درس و بحث کا سلسلہ جاری رکھنے کی ہماری کوشش ہے. ہم آپ حضرات سے بھی دستبستہ درخواست کرتے ہیں انشاءاللہ تشریف لائیے گا، اور تمام جوانوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ پروفیسر حضرات کے نمبر اپنے پاس رکھیں. جو بھی علمی مشکل ہو، آپ لوگوں کو کوئی ہدایت کی ضرورت ہو، یونیورسٹیوں میں آپ لوگوں کو گائیڈس کی ضرورت ہو، ان سے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.